دی پوڈکاسٹ آف بک ریویوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان، اور میں ہوں آپ کے ساتھ اس دلچسپ گفتگو میں شریک۔ آج ہم محمد منتظر مہدی صاحب کی تحقیق کی روشنی میں ایک بہت ہی خاص ناول پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا ناول جس نے آپ کہہ سکتی ہیں ادب کی دنیا پر گہرا نقش چھوڑا۔ جی ہاں، گیبریل گارسیا مارکیز کا شاہکار 100 سالہ تنہائی، یعنی 100 Years of Solitude۔ بالکل، تو یہ ناول تب سامنے آیا اور اس کی خاص بات کیا ہے؟ یہ 1967 میں اصل میں ہسپانی زبان میں شائع ہوا اور آتے ہی پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اچھا، فوراً ہی؟ جی فوراً۔ اس کا جو انداز ہے، جسے جادوئی حقیقت نگاری یا میجیکل ریئلزم کہتے ہیں، وہ بہت منفرد تھا۔ اور مارکیز وہ کولمبیا سے تھے، ٹھیک؟ جی، کولمبیا سے، اور اسی ناول اور ان کے مجموعی کام کی وجہ سے انہیں 1982 میں ادب کا نوبل انعام بھی ملا۔ واہ، نوبل انعام یافتہ؟ بالکل۔ ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے لاطینی امریکہ کی تاریخ، وہاں کی لوک کہانیاں، لوگوں کے احساسات، ان سب کو ایک جادوئی رنگ دے کر پیش کیا۔ تو آئیے محمد منتظر مہدی کے تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کہانی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کس بارے میں؟ بنیادی طور پر یہ ایک خاندان کی کہانی ہے، بوندیا خاندان۔ بوندیا خاندان؟ جی، ان کی 7 نسلوں کی کہانی جو ایک خیالی قصبے ماکندو میں رہتی ہیں۔ اس قصبے کی بنیاد رکھتے ہیں خوسے آرکادیو بونیا اور ان کی بیوی ارسولا اگواران۔ تو شروع میں یہ ماکنڈو کیسا تھا؟ ایک نئی جگہ؟ ہاں، شروع میں تو جیسے ایک الگ تھلگ سی پرسکون جگہ تھی، جنت جیسی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ بیرونی دنیا آتی ہے، خانہ جنگیاں شروع ہوتی ہیں۔ اوہ! جی، پھر وہ کیلے کی کمپنی آتی ہے جو ایک طرح سے امریکی سرمایہ داری کی علامت بن جاتی ہے۔ قدرتی آفات آتی ہیں، تو قصبے اور خاندان دونوں کا عروج و زوال ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور یہیں وہ جادوئی حقیقت نگاری والی بات آتی ہے نا؟ محمد منتظر مہدی بھی اس پر زور دیتے ہیں۔ بالکل۔ ماکنڈو میں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، مگر انہیں ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے وہ بالکل عام ہوں۔ جیسے کہ کچھ مثالیں دیں۔ جیسے آسمان سے زرد رنگ کے پھولوں کی بارش ہونا۔ پھولوں کی بارش؟ جی، یا مردوں کا واپس آ کر زندوں سے باتیں کرنا۔ ایک کردار ہے جو چادر سمیت آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ ہاں، واقعی؟ جی ہاں، اور سب سے مشہور شاید وہ بارش ہے جو تقریباً میرا خیال ہے 5 سال تک برستی رہتی ہے، رکتی ہی نہیں۔ 5 سال؟ ناقابل یقین۔ تو یہ سب صرف قاری کو حیران کرنے کے لیے ہے؟ نہیں، اصل میں یہ صرف حیرانی کی بات نہیں۔ محمد منتظر مہدی کے مطابق مارکیز اس انداز کو استعمال کرتے ہیں لاطینی امریکہ کی اس وقت کی پیچیدہ حقیقت دکھانے کے لیے، جہاں آپ دیکھیں تشدد بھی تھا، غربت بھی تھی، توہمات بھی تھے، سب کچھ ایک ساتھ۔ اچھا، تو یہ ایک گہری علامت ہے۔ جی، اور ایک اور اہم بات جو کہانی میں بار بار سامنے آتی ہے وہ ہے تنہائی۔ ہاں، 100 سالہ تنہائی نامی میں ہے۔ بالکل۔ بوندیا خاندان کا ہر فرد کسی نہ کسی طرح ایک گہری ذاتی تنہائی کا شکار نظر آتا ہے۔ وہ محبت کرتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر وہ تنہائی وہ کہیں نہیں جاتی۔ اور محمد منتظر مہدی یہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے اس ناول میں۔ بہت زیادہ۔ یہ تو مرکزی خیال ہے ایک طرح سے۔ بوندیا خاندان میں نام بھی دہرائے جاتے ہیں اور قسمتیں بھی۔ اوہ، یعنی ایک ہی جیسے ناموں والے کردار ایک ہی جیسی زندگیاں گزارتے ہیں۔ کافی حد تک۔ وہ ایک ہی طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، ایک ہی طرح کے انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا انسان اپنی تقدیر سے بھاگ سکتا ہے، یا کیا ہم تاریخ سے، اپنی غلطیوں سے کبھی سبق سیکھتے ہی نہیں؟ گہری بات ہے۔ اور یہ تنہائی صرف افراد کی نہیں ہے۔ مکوندو قصبہ خود بھی تو تنہا ہے، پہلے دنیا سے کٹا ہوا، پھر بیرونی طاقتوں کے استحصال کا شکار۔ یہ لاطینی امریکہ کی اپنی تاریخی تنہائی کی کہانی بھی ہے۔ اور اس کا اختتام وہ بھی کافی ڈرامائی سنا ہے۔ جی، بہت علامتی ہے۔ خاندان کا آخری فرد بچتا ہے، اور ایلیانو بیبلونیا، اسے کچھ پرانی خاندانی پیشن گوئیاں ملتی ہیں لکھی ہوئی۔ اچھا۔ وہ انہیں پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خاندان کی مکونڈو کی پوری کہانی شروع سے آخر تک، ان کی تنہائیاں، ان کا مقدر، سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ سب لکھا ہوا تھا؟
جی، اور جیسے ہی وہ آخری لفظ پڑھتا ہے، ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے اور پورے مکونڈو کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ او خدایا، تو سب ختم؟ سب ختم، جیسے وہ کہانی صرف لکھی جانے کے لیے تھی اور اس کے پڑھے جانے پر ہی اس کا وجود ختم ہو جانا تھا۔ مارکیز کا لکھنے کا انداز کیسا ہے؟ محمد منتظر مہدی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا انداز بہت شاعرانہ ہے، منظر نگاری کمال کی ہے، وہ حقیقت اور جادو کو ایسے ملاتے ہیں کہ قاری بس کھو جاتا ہے۔ اور اس ناول کا اثر کیا ہوا ادبی دنیا پر؟ بہت بڑا اثر ہوا۔ اس نے مارکیز کو تو عالمی شہرت دی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے لاطینی امریکی ادب کو دنیا میں متعارف کرایا، جسے لیٹن امریکن بوم کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے نمائندہ ناول بن گیا۔ بالکل، یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں، یہ انسانی فطرت، وقت، تقدیر، محبت اور سب سے بڑھ کر وہ جو عالمگیر تنہائی ہے اس کی کہانی ہے۔ اسے آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں اور ہر بار کچھ نیا ملتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا جائزہ 7 سالہ تنہائی کا، محمد منتظر مہدی صاحب کی تحقیق کی روشنی میں۔ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کتاب کہ کیا ہم اپنی تاریخ کے قیدی ہیں؟ بالکل، یہ ایک لازوال سوال ہے، اور اگر سامعین اس طرح کے ادبی تجزیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو محمد منتظر کا کام ضرور دیکھنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، جو دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے فاؤنڈر ہیں، کی تحقیق اور پیشکش تھی۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں پر بہت دلچسپ اور معلوماتی مواد شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور فیس بک پر ان کے گروپس بھی ہیں، نالج ود MMM کے نام سے۔ اور اگر کوئی یہ کتاب خریدنا چاہے تو وہ 0349 2286 647 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور کیا یہ کتاب یا اس سے متعلق مواد کہیں سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس کے لیے knowledgewithmmm.blogspot.com وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہاں یہ کتاب اور دیگر مواد مفت دستیاب ہے۔ بہت خوب، اب ذرا نالج ود MMM کے بارے میں بھی بتا دیں، یہ کیا پلیٹ فارم ہے؟ جی، نالج ود MMM یہ محمد منتظر مہدی MMM کا ترتیب دیا ہوا ایک پلیٹ فارم ہے جو علم کے پیاسوں کے لیے ہے۔ یہاں آپ کو جنرل نالج سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ، ٹیکنالوجی، بہت سے موضوعات پر مواد ملے گا۔ یعنی علم کا ایک خزانہ۔ بالکل، اس پلیٹ فارم کو ضرور دیکھیں۔ MMM صاحب کا جو علم کا شوق ہے وہ آپ کو بھی اپنی طرف کھینچے گا۔ اگر آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں یا سوالات کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں تو یہاں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ زبردست۔ نالج ود MMM کا لنک نیچے تفصیل میں موجود ہے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ شکریہ آپ کا۔